إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں محبت کے ساتھ. اسیر ناموس صحابہ ہماری جماعت کے ذمہ دار حضرت مولانا عبدالغفور جنگوی صاحب، ان کے ساتھ میرا ایک محبت کا رشتہ ہے. ان کا حکم ہوتا ہے تو تعمیل کرنا ضروری ہو جایا کرتا ہے. قاری افضل صاحب ہمیشہ مولانا عبدالغفور کے ساتھ مجھے نظر آیا کرتے ہیں. سفر میں، حضر میں یہ مولانا عبدالغفور کاف کے ساتھی ہیں. جماعتی عنوان کے اوپر ہمیشہ جماعت سے، مشن سے، کاف سے، جماعت والوں سے محبت ان کا ایک حصہ ہے. گزشتہ سال بھی میں کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا تھا. میں نے اسی محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو بھجوایا تھا، اور آج میرا بیٹا دوسرا ایکسیڈنٹ میں زخمی حالت میں پڑا ہے، اور مجھے مولانا کا حکم تھا. میں نے ایمانداری سے اس دن سے آج چوتھا یا پانچواں دن ہو گیا، میں نے سفر نہیں کیا. میں اس کے پاس ہی تھا، یہ سمجھ کر کے کہ یہاں کی حاضری ہوگی، آپ حضرات دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اور باقی سارے بیماروں کو جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یا غزہ میں پڑے ہوئے ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. یہ دینی مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے کہلاتے ہیں، اور اسلام کے قلعے اس لیے ہیں کہ بنیاد قرآن مجید ہے. یہ قرآن ہے جس پہ نازل ہوا، وہ صاحب قرآن ہے. یہ قرآن مجید ہمارے نبی کے اوپر 23 سالوں میں نازل ہوا تھا. عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک موقع کے اوپر یہ جملہ اس انداز میں بیان کیا. فرمایا کہ باقی نبیوں کو اللہ نے کتابیں دیں، ایک جگہ پہ بلایا، پوری کتاب ہاتھ میں دے دی. جیسے ابھی قرآن مجید قاری صاحب نے فارغ ہونے والے طلباء کے ہاتھ میں دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو تورات، انجیل، زبور، دیگر صحیفے، نبی کو ایک جگہ پہ بلایا اور کتاب پوری ایک ہی مرتبہ ایک ہی جگہ پر نبی کو دے دی. مگر قرآن مجید جو اس نے اپنے محبوب نبی کو دینا تھا، وہ یوں بلا کر کے ایک مرتبہ نہیں دیا. جبریل کو بھیجا جاتا رہا، جہاں نبی ہوتا تھا وہاں جبریل آتا تھا. اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، جبریل مکے میں آتا تھا. مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، جبریل مدینہ منورہ میں ہوتا تھا. اللہ کے نبی سفر میں ہوتے، جبرائیل سفر میں آ جاتا تھا. گھر میں ہوتے تو گھر میں آ جاتا تھا. یعنی نبی کو بلایا نہیں جاتا تھا. نبی کے پاس جبریل جو نورانیوں کا سردار ہے اس کو بھیجا جاتا تھا ضرورت کے مطابق جس وقت
جہاں جتنی ضرورت ہوتی اتنا قرآن پاک کی آیات لے کر کے جبریل آتا اور اللہ کے نبی کو دے دیتا، اور اللہ کے نبی اس کو لے کر کے محفوظ کر لیتے، یاد کر لیتے، محفوظ کر لیتے۔ ایک جگہ کے اوپر اللہ کے نبی نے ذرا جلدی جلدی پڑھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، میرے محبوب جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام آرام سے پڑھیں، بس آپ بولتے جائیں گے، آپ کے سینے کے اوپر اس کو میں نقش کرتا جاؤں گا کہ اس کتاب کا معجزہ ہوگا۔ باقی کوئی کتاب اس انداز میں نہ کوئی یاد کر سکے گا، نہ اس انداز میں کوئی پڑھ سکے گا۔ اور عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرا ایک جملہ یوں بولا، فرمانے لگے کہ باقی کتابیں کتاب اللہ کہلاتی تھی، یہ کتاب کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی ہے۔ باقی کوئی کتابیں نبیوں کی سیرت نہیں کہلاتی، کتاب اللہ کہلاتی تھی، نبی کی سیرت نہیں کہلاتی تھی۔ اس لیے چونکہ نبی کی سیرت نہیں تھی، نبی چلے گئے تو کتاب بھی ساتھ ہی چلی گئی، نبی ختم ہو گیا کتاب بھی ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی کی نبوت قیامت اور اس کے بعد تک کے لیے ہے، اس لیے نبی کی سیرت بھی قیامت اور اس کے بعد تک کے لیے رہے گی، نبی کا نام بھی باقی رہے گا، نبی کی سیرت بھی باقی رہے گی۔ اور اس سے اگلا جملہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محبت کے انداز میں یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ محب تھے، نبی اس کا محبوب تھا۔ محب اور محبوب جب آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آیا کرتا ہے، اور مزے میں بڑا ایک لفظ ہے نا کہ سردیوں کی لمبی راتیں ہوں، محب اور محبوب آپس میں بیٹھے، رات گزر جائے گی، وہ کہیں گے ابھی بیٹھے تھے رات ختم ہو گئی۔ اور تکلیف والی رات جو ہے وہ گرمیوں کی چھوٹی رات بھی کیوں نہ ہو وہ لمبی ہو جایا کرتی ہے، خوشی والی لمبی مختصر ہو جاتی ہے، غمی والی لمبی ہو جایا کرتی ہے۔ تو محبوب اور محب آپس میں ہم کلام ہوتے تھے۔ جب ہم کلام ہوتے، اللہ نبی سے ہم کلام ہو کر کے مزے لیتا تھا، اور حضور اللہ سے ہم کلام ہو کر کے وہ بھی مزے لیتے تھے، تو دونوں طرف مزہ آتا تھا۔ اس لیے وہ ایک ہی مرتبہ یوں کتاب بنا کر کے لا کر کے نہیں پیش کر دیا، بلکہ اللہ 23 سال مزے لیتا رہا، اور نبی رب سے ہم کلام ہو کر کے مزے لیتا رہا۔ یہ مزوں کی بات تھی، مزے لیتے رہے دونوں آپس میں۔ یہ کلام ہے وہ جو اللہ نے نبی کے پاس بھیجا۔ اور اس سے بھی اگلا جملہ، عطاء اللہ شاہ بخاری بڑے عظیم خطیب تھے نا، صرف خطیب نہیں تھے، عاشق رسول بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے۔ انہوں نے ایک جملہ یوں بھی فرما دیا، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو جو نبی پہ نازل کی ہے، نبی کا نام لے لے کر کے اس کو سجایا ہے۔ لفظ سمجھ آیا میرا؟ سجایا ہے، سمجھ آیا؟ یہ سجایا ہے مولانا افضل صاحب نے، یہ صاحبان لگا کر کے اس پنڈال کو سجایا، یہ کناتے لگا کر کے اس کو سجایا، یہ فلیکس لگا کر کے ان کے اوپر مختلف فضلات لکھ کر کے اس کو سجایا، یہ سٹیج بنا کر کے اس کو سجایا۔ مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا عمر دراز صاحب، دیگر علماء کرام کو سٹیج کی زینت بنا کر کے سٹیج کو سجایا۔ اللہ نے قرآن پاک میں نبی کا نام لے لے کر کے قرآن کو سجایا۔ کیسے سجایا؟ کہیں والضحیٰ کہا، نبی کا نام ہے، والضحیٰ نبی کا چہرہ ہے، والضحیٰ کہہ کر کے مزہ لیا۔ کبھی واللیل اذا سجا، نبی کی زلفوں کا ذکر کر کے
اللہ تعالیٰ نے مزہ لیا، کبھی نبی کا نام یاسین لے کر کے قرآن پاک کو سجا دیا، کبھی طٰہٰ کہہ کر کے قرآن پاک کو سجا دیا، کہیں حامیم کہہ کر کے قرآن پاک کو سجا دیا، کہیں طٰسین کہہ کر کے قرآن پاک کو سجا دیا۔ یہ سارے نام ہیں اللہ کے نبی کے نام لے لے کر کے رب قرآن پاک کو سجاتا گیا۔ یہ سجانا ہے نا، یہ دیکھو مولانا علی شیر حیدری کا نام لکھا ہوا ہے، یہ مولانا اعظم طارق کا نام لکھا ہوا ہے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید لکھا ہوا ہے، مولانا اسحاق القاسمی، اس سے پہلے امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی کا نام، ہم نے یہ نام لکھ کر کے اس پنڈال کو سجایا۔ رب نے قرآن پاک میں نبی کا نام لکھ کر کے قرآن کو سجا دیا۔ سبحان اللہ کو اچھی مرتبہ سبحان اللہ تو کہہ دو، اور تھوڑے ہو کوئی بات نہیں، تھوڑے بھی سبحان اللہ کہے مزہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ قاری افضل صاحب سے میں نے کہا تھا، درخواست میں نے پھر کر دینی ہے کہ آئندہ سال اگر یہ جلسہ رات کو کر لیا کرے تو دن کو رات تھوڑے سے مصروف ہوتے ہیں، رات کو فارغ ہوتے ہیں، ذرا مجمع زیادہ ہو جائے گا، درخواست قبول ہو جائے گی تو ذرا اور بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اس وقت یقیناً سارے دکانوں پہ بیٹھے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہیں، زمینوں میں مصروف ہوتے ہیں، جب رات ہوگی ذرا فرصت ہوتی ہے، سارے دوست آئیں گے، علماء کرام آسانی سے تفصیلی بیانات کریں گے اور آپ حضرات سماعت فرما لیں گے۔ ٹھیک کہا میں نے؟ چلے شکریہ۔ اگلا جملہ بولتا ہوں۔ اگلی 4-5 بچوں کے سروں کے اوپر جنہوں نے قرآن پاک جامعہ فاروقیہ اسلامیہ میں رہ کر کے پڑھا، الحمد سے بناس تک پڑھا، ان بچوں کے نام کا حصہ بن گیا حافظ۔ جو نام ہے اس سے پہلے حافظ بولا جائے گا، اس کے بعد نام بولا جائے گا۔ ابا جی بلائیں گے، حافظی کہہ کر بلائیں گے، اماں جی بلائیں گے، حافظی کہہ کر کے بلائیں گے۔ آپ کو احساس ہو نہ ہو، ابھی 2 ہفتے پہلے راولپنڈی کے GHQ میں ایک بڑا اجلاس ہوا، ہمارے ملک کے آرمی چیف جو ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی ہیں، کسی مدرسے سے بڑا ہوگا نا، انہوں نے حافظ صاحب ہے، حافظ عاصم منیر صاحب، انہوں نے ملک بھر کے علماء کرام کا ایک اجلاس کیا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پورے ملک کے، سندھ سے، بلوچستان سے، گلگت سے، کشمیر سے، پنجاب سے، سارے صوبوں سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو آرمی چیف نے جہاں علماء کرام سے خطاب میں اور باتیں کی، ایک جملہ انہوں نے سر ذرا اونچا کر کے بڑے فخر کے ساتھ یہ جملہ بولا کہ دنیا کے 56 اسلامی ممالک ہیں، ان 56 اسلامی ممالک کی فوجیں ہیں، ان 56 اسلامی ملکوں کی فوجوں میں میرا اعزاز یہ ہے کہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں۔ یہ اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں، بڑا بندہ کوئی بات کہتا ہے نا، اس کو سارے ہی کہتے ہیں جی کیا بات ہے، غریب کا بچہ وہی بن جائے تو اس کو ذرا اہمیت نہیں ملتی۔ یہ بچے قرآن کے حافظ بنے، یہ ویسے ہی حافظ ہیں جیسے آرمی چیف حافظ ہے۔ اس نے بڑے فخر سے سینکڑوں علماء کرام کی موجودگی میں سر اونچا کر کے کہا کہ میں 56 اسلامی ملکوں کی فوجوں کے اندر ایک واحد آرمی چیف ہوں جو قرآن پاک کا حافظ ہوں۔ خوشی کا اظہار کیا نا اس نے، اور ہم نے بھی اس کو کہا آپ کو مبارک ہو۔ میں نے اپنی گفتگو میں، چونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑی کر رہا تھا، ہمارے حفاظ جو ہیں، ہمارے ہاں نماز میں تھوڑی سی تلاوت لمبی ہو جائے نا، آپ میں سے کئی کہنا شروع کر دیتے ہیں حافظی مولانا صاحب ذرا کہ رات چھوٹی کیا کرو، بزرگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایمانداری سے آرمی چیف نے ہر بات کے اوپر تلاوت کرتا، آیت نہیں پڑھتا تھا، آدھا رکوع پڑھ دیتا تھا۔
مزے والی بات تو آئی نا کہ اس کو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک یاد ہے. میں نے یہ لفظ بھی اس کو کہہ کر کے شاباش دی، مبارکباد دی. میں نے کہا ہمارے مدارس میں قرآن کے حافظ بنتے ہیں، اس کے بعد سکول میں چلے جاتے ہیں، کالج میں چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر ملازمت مل جاتی ہے، مصروف ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں کمی آ جاتی ہے، قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے. نماز تراویح میں سناتے رہے تو یاد رہتے ہیں، نہ سنائے تو بھول جاتا ہے. حافظ صاحب ماشاءاللہ لگتا ہے آپ تراویح میں قرآن سناتے ہوں گے کہ آپ کو قرآن پاک یاد ہے. اس نے کہا کہ میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. مجھے مزہ آیا نا. ایمانداری سے کوئی بندہ بڑے منصب کے اوپر آ جائے اور پھر وہ عیب نہ سمجھے، اس کو کہے میرا فخر یہ ہے کہ میں قرآن پاک کا حافظ ہوں. پھر وہ ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ رہا تھا اور ترجمے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کر رہا تھا. یہ بظاہر تو خوشامدانہ جملے ہوتے ہیں، مگر کسی ایسے آدمی کی خوشامد کر بھی لے تو کوئی بات نہیں. میں نے اس کو کہا کہ آرمی چیف صاحب میں نے آپ کو اس پر بھی مبارکباد اور شاباش دینی ہے. ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم قرآن بھی ہیں. یہ عالم قرآن میں نے کیوں کہا؟ وہ ترجمہ کر رہا تھا، وہ اس کی تفسیر کر رہا تھا. میں نے کہا آپ عالم قرآن بھی ہیں. بلکہ مجھے تو یہ بھی کہنا پڑا کہ ہمیں جہاں خوشی ہو رہی ہے وہیں پر تعجب بھی ہو رہا. ہمارے ملک کے حکمرانوں میں ایسے وزیر اعظم آئے جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا. آپ نے سنے نہ دیکھے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا. ایک وزیر اعظم آیا تھا، اس کو خاتم النبیین یہ لفظ زبان سے کہنا نہیں آتا تھا. تو یہ ہمارے مدرسے کا جامعہ فاروقیہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم مولانا عبدالغفور صاحب کے پاس پڑھے، قاری افضل کے پاس پڑھے اور مولانا عمر دراز کے پاس پڑھے، ہمارے قاری صاحب کے پاس، دیگر مدرسوں میں جا کر کے پڑھتا ہے. 7 سال کا بچہ ہوتا ہے یارو، قرآن سارا ہی پڑھ دیتا ہے. ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. خاتم النبیین یہ لفظ نہیں پڑھنا آتا اور پیچھے سے قاری صاحب لقمہ بھی دیتے ہیں. خان صاحب ذرا لفظ ٹھیک کر لو، یوں کہہ کر کے لقمہ دیتے ہیں. اس کو پھر نہیں پتا چلتا کہ میں نے کیسے صحیح ادا کرنا ہے. ہمارے ملک کا ایک وزیر داخلہ تھا، اس کو کہا گیا قرآن کی تلاوت کر دو. اس نے سورت اخلاص پڑھی، اس کو سورت اخلاص نہیں آ رہی تھی، وہ سورت اخلاص غلط پڑھ رہا تھا. یارو بدقسمتی دیکھو ہمارے ملک کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم نے کہا خلافت راشدہ کی طرز پر ایک مملکت بنانا چاہتا ہوں اور ملک کا سربراہ وہ بنتا ہے جس کو کلمہ نہیں آتا. شہباز شریف کو بھی سورت فاتحہ نہیں آئی تھی جی. چلو اس کا نام بھی دے دیتے ہیں. ہمیں کون سا کوئی ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟ میں تو نام لے رہا ہوں، میں نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. آپ نے کچھ اور سمجھ لیا. میں نے تو کہا ایک کو قل ہو اللہ نہیں آئی، ایک کو خاتم النبیین نہیں آیا، ایک کو آیت نہیں آئی. ہمارے نزدیک آپ میری بات کا غلط مطلب کرنے کی کوشش نکالتے ہیں. میرا جملہ یہ ہے، میرے مدرسے کا 7 سال کا طالب علم 30 پارے پڑھ دیتا ہے. یارو ملک کے وزیر اعظم کو قرآن کی آیت نہیں آتی، ہم افسوس کریں یا نہ کریں؟ افسوس اس بات میں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہاں وہ بھی وزیر اعظم رہا. اس نے ریڈیو پاکستان کے اوپر کہا تھا، جب کہا کلمہ پڑھو تو خود اس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس پاگل کو یہ نہیں پتا تھا کلمہ کیا ہوتا ہے، درود شریف کیا ہوتی ہے. اس لیے ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ مدارس کیا ہے؟ یہ ہے بنیاد ہماری. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے میرے ساتھ، یہ میرا بیٹا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ یہ زخمی حالت میں ہے، یہ ابھی 4 سال کا تھا، میرے ساتھ یہ بیت اللہ میں تھا. میں نے وہاں دیکھا، میرے بیٹے نے وہاں کیا دیکھا؟ ایک تو یہ دیکھا
کہ وہاں عربی لوگ جو ہیں قرآن پاک نیچے رکھ دیتے ہیں، تو میرا بیٹا اس کے پاس کھڑا اس کو یوں ہاتھ کے اشارے کر رہا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، وہ اٹھا نہیں رہا۔ ان کے ہاں یہ احترام نہیں، یہ احترام آپ کو مبارک ہو، پاکستان والوں کو آپ کو ہے، کس لیے کہ آپ کے ہاں مدارس ہیں، آپ کو علماء بتلاتے ہیں قرآن پاک کو پکڑنا کیسے ہے، رکھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے۔ جہاں یہ بات نہیں ہوگی وہاں پتہ ہی نہیں ہے پکڑنا کیسے ہے، رکھنا کیسے ہے۔ تو بیٹے نے یوں پاؤں اس کی طرف کیا، وہ اس کو انگلی کے یوں اشارے کرنے لگا کہ پاؤں پیچھے کرو۔ اس نے کہا میرا پاؤں پیچھے کہہ رہے ہو، قرآن کو نیچے رکھا ہوا ہے۔ ہاتھ سے اٹھا کر اس کی گود میں رکھا کہ یہ نیچے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ گود میں رکھنے کے لیے ہے۔ تو مجھے فوراً بات سمجھ آئی کہ چھوٹا سا میرا بچہ 4 سال کی عمر کا، کیونکہ مدرسوں میں اس کو ہوا لگی ہوئی ہے، اس کو پتا ہے قرآن نیچے نہیں رکھا جاتا، اس کو وہ ہوا نہیں لگی، اس نے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اس انداز میں ہمارے ہاں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے عمرے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب نماز سے پہلے اہتمام کے ساتھ جتنا وہ کہتے ہیں پہلی صفوں کو پورا کرو اور صفوں کو پورا کرو اور سیدھا کرو، وہاں جتنا کہتے ہیں ہمارے ہاں نہیں اتنا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم نہیں نہ کہتے، مگر ہمارے ہاں جتنی پابندی ہوتی ہے اتنی پابندی وہاں نہیں ہوتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بندے نماز کا سلام پھیر دیا امام صاحب نے، پچھلی صفوں میں نمازی اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، ہمارے ہاں نمازی بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں سلام پھیرے گا پھر اٹھ کر کے جائیں گے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا ہی گناہ ہے اور اللہ کے نبی کی وعیدات بھی ہے۔ یہاں پر ہمارے بچے، ہمارے نمازی احتیاط برتتے ہیں، مگر وہاں ہمارے سمیت سارے پوری صف کے آگے سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہاں بھی وہی ہے، مسئلہ وہاں بھی وہی رہنا ہے۔ مسئلہ کسی جگہ کے اوپر بدلنا، شریعت کا مسئلہ کبھی بدلتا نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ایک ہی رہنا ہے۔ موسم جیسے مرضی آ جائے، حالات جیسے مرضی ہو جائے، ملک جون سا آ جائے، کبھی مسئلہ بدلتا نہیں ہے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیاد ہے ہماری اسلام، بنیاد ہے ہماری کلمہ، بنیاد ہے ہماری نماز۔ نماز مرنے کے بعد پہلا سوال ہوگا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، فرض کفایہ جو جنازہ ہے اس میں کتنی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، اور جو دن میں 5 وقت کی نماز میں اس میں کتنی تعداد ہوتی ہے۔ میں بھی روز دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چند بندے چلے جائیں گے کافی ہو جائے گا، وہاں ہم سارے جاتے ہیں۔ جہاں کہا تھوڑے سے چلے جائیں باقیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، وہاں ہم الٹ کر کے سارے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام ہم نے شریعت کے خلاف اس لیے بنایا ہوا ہے کہ شریعت ہم نے پڑھی نہیں ہے، دین ہم نے پڑھا نہیں ہے، دین ہم نے سیکھا نہیں ہے، مدارس میں ہم آئے نہیں ہیں، مساجد کی ہوا لگی نہیں ہے۔ بچوں کو بچپن میں آج ہی، مجھے بھی پتہ ہے آپ کے گھروں میں بھی موبائل ہاتھ میں آ گیا، صبح اٹھتے ہی ماں بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو موبائل دیکھ کر کے جو بننا ہے وہی کچھ بنے گا۔ کبھی مائیں صبح اٹھ کر کے قرآن پاک دیا کرتی تھی، مسجد میں بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ بیٹے جا کر کے قرآن پاک پڑھ کر کے آ جاؤ، تو صبح ناظرے کی کلاس ہر مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ آج کمیاں آ گئی ہیں، تو ان علماء کرام کا آپ شکریہ ادا کریں جنہوں نے مساجد مدارس بنا کر کے آپ کے بچوں کو بلوا کر کے آپ بھیجتے ہیں۔ بچہ 5 6 7 سال کا بچہ ان پڑھ ہوتا ہے، 2 3 سالوں کے بعد آپ کو حافظ قرآن بنا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھو ابھی حافظ قرآن بنے، دستانے ان کے سروں کے اوپر سجا دی گئی، اعزاز بن گیا۔ یہ اعزاز ہے دنیا میں، اصل اعزاز ہوگا قیامت والے دن جو اللہ کی طرف سے ملے گا۔ بس وقت کم ہے،
میں جلدی جلدی میں ختم کرنے لگا. اصل اعزاز ہوگا قیامت والے دن. 2 جملے. یہ حافظ صاحب جو قرآن پاک جس نے حفظ کیا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ عربی النسل. گھوڑے پہ اس کو بٹھایا جائے گا اور بٹھا کر کے کیا کہا جائے گا؟ گھوڑے کو دوڑاؤ. عربی النسل، پاکستانی نسل نہیں. اس کا مطلب ہے عربی النسل گھوڑا بہت اچھا ہوتا ہے، دوڑنے میں بھی اچھا ہوتا ہے. اس کو کہا جائے گا اس کو دوڑا، اور ساتھ کہا جائے گا الحمدللہ سے پڑھنا شروع کر، ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھتا جا. جہاں 30 پارے ختم ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے پیغام ملے گا، جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک ساری زمین کا مالک تو ہے. ابھی قاری صاحب مسجد بنانے کے لیے اپیل کر رہے ہیں، ہر سال ہی کرتے ہیں. میں آتے ہوئے دیکھا ابھی بنیادیں کھڑی ہیں. ہم اپیلیں کرتے ہیں، ملتا ہے نہیں ملتا. وہاں یہاں ایک ایک مرلے کے اوپر لڑائی جھگڑا فساد قتل و قتال قبضے یہ ہو رہا ہے. اللہ کے بندو چھوڑ دینا ہے، کل مرنا ہے، مرنے کے بعد مالک کسی اور نے بن جانا ہے، تم نے نہیں رہنا. اور بعد والے آپس میں لڑتے ہیں، تم مناتے رہتے ہو، وہ لڑتے رہتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر محنت نہ کرو، جہاں جانا ہے اس کے لیے محنت کرو. اس لیے اس کو کتنی ملے گی؟ جہاں سے چلا. کتنے گھنٹے لگیں گے؟ عربی النسل گھوڑا جب چلے گا کتنے گھنٹوں میں؟ جم سے چلے لاہور کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 3 گھنٹے میں تو گاڑی جاتی ہے. اس کو 6 گھنٹے لگا لیتے ہیں، 10 گھنٹے لگا لیتے ہیں. چلو 10 گھنٹوں میں پہنچے، 10 پارے ختم ہوئے نا، 10 پارے ختم ہوں گے تو اس کا مطلب ہے اتنی زمین کا مالک. پھر آپ کہیں گے یہ کہاں سے آئے گی زمین؟ اللہ کے لیے مشکل ہے، اس نے اس زمین کو وسیع کر دینا ہے. اس نے کون کہنا ہے کھل جا، یہ کھل جائے گی. وہ کہے گا سکڑ جا، سکڑ جائے گی. یہ سارا کچھ دنیا میں ہوتے ہوئے دیکھا نہیں. باپ کے پاس 2 ایکڑ ہوتی ہے، بیٹے کے پاس 10 ہو جاتے ہیں. اس کا آگے نسل آتی ہے، اس کے پاس مربع آ جاتا ہے. یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں، یہ پھیلتی نظر آتی ہے، یہ سکڑتی ہوئی بھی نظر آتی ہے کہ باپ کے پاس زمین ہوتی ہے، مربع ہوتے ہیں، اولاد آ کر ساری فروخت کر کے اس کو فارغ کر دیتی ہے. یہ دنیا ہے. اس دنیا کی حیثیت یہ ہے، مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنی ہے وہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ کی کتاب ہے. آپ سے میری گزارش ہوگی اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کراؤ، قرآن پاک کی تعلیم دلواؤ، اور قرآن پاک کی تعلیم دلوا کر کے آگے پھر جب موقع آئے گا پھر آپ دیکھیں گے ملک کا نظام بھی تب ہی بدلے گا جب ہمارے گھروں میں انقلاب آ جائے گا، پھر ملک میں بھی انقلاب آ جائے گا، پھر شہروں میں بھی انقلاب آ جائے گا. جب ہم چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر نظام بدل سکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان مدارس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری افضل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں. مولانا عبدالغفور صاحب بیماریوں کے باوجود ماشاءاللہ پوری سرپرستی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں.